اگلا سوال آتا ہے غرر کا. غرر کیا چیز ہے؟ غرر میں نے عرض کیا تھا وہی جس کو آپ کہتے ہیں فراڈ. یعنی ایک چیز کلیئر نہیں ہے تو اس میں فراڈ بھی ہو سکتا ہے. جیسے اشیاء یا سروسز کی کوالٹی فرق ہو سکتی ہے، ملاوٹ، جھوٹ، دھوکہ دہی اس طرح کی ہو سکتی ہے نا. اس کے لیے اصل اصول قرآن مجید میں آپ پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے. یہ سورۃ المطففین میں فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون بیوم عظیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے، یہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ کرپشن کر لیتے ہیں. کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دن ضرور اٹھائے جائیں گے؟ ایک بڑے دن کی عدالت کی حاضری کے لیے. اب اس کے کیس غرض میں یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کو خود کلیئر نہیں ہے اور ٹرانزیکشن یا معاہدہ بھی کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر جو ملتا ہے تو وہ صحیح نہیں ملتا. تو یہ تو آپ تو مظلوم ہو گئے، لیکن جو آدمی کر رہا ہے تو وہ فراڈ کر رہا ہے. تو اس لیے فراڈ کو ابھی خود ہی بچ جائیں آپ. اب کچھ حدیث میں وہ سینیریو سامنے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ دونوں تاجر اور گاہک سچ بولیں اور ایک دوسرے پر حقیقت حال واضح کر دیں تو ان کی ٹرانزیکشن میں برکت ہوگی، اور اگر دونوں نے جھوٹ بولا اور عیب کو چھپایا تو ان کی ٹرانزیکشن سے برکت مٹا دی جائے گی. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فتنہ یعنی جب مسلمانوں کی باہمی لڑائی ہو رہی ہو تو اس کے دور میں اسلحے کو نہ بیچیں آپ، کیونکہ اس میں ہوگا یہی کہ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو آپ نہ کریں. اس ٹائم آپ کی اگر دکان آپ کی اسلحے کی ہے تو پھر نہ بیچیں آپ. اب دیکھیں عمران رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی اپنے سینیریو میں انہوں نے یہ دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ایسی چیز بیچے جس میں کوئی عیب ہے اور سوائے اس کے کہ وہ اس پہ واضح کر دے. اب واضح کر دو تو پھر بھی اگلا لے لے تو ٹھیک ہے، لیکن چھپا کے آپ اگر کر رہے ہیں تو یہ فراڈ ہے. اور کرپشن کی جتنی اگزامپل ہیں ساری یہی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہی ہے کہ جو آپ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ دیکھا تو آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کے اس میں جب دیکھا تو دیکھا کہ یہ گیلا ہے تو آپ نے فرمایا بھی یہ کیا ہے ابھی؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اس میں بارش پڑ گئی تھی. تو آپ نے فرمایا پھر آپ کو چاہیے کہ بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کر دیتے تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں، دیکھ کے پھر وہ ڈیسیژن لیتے. تو جس نے دھوکہ دیا تو اس کے ساتھ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری اور غرر پر مشتمل ٹرانزیکشن سے منع فرمایا. تو یہ پچھلے لیکچر میں نے عرض کیا تھا کنکری کہ وہ ان کا ایک سٹائل تھا عربوں کا کہ وہ ایک مثال کے طور پر بہت ساری کھجوریں یا چاول پڑا ہوا تو اس میں جناب وہ کر کے ہاں جی آپ دور سے اس میں تیر ماریں یا پتھر ماریں جہاں پہ لگا وہ آپ کا. اچھا وہ مختلف جگہوں پہ رکھ دیتے تھے، وہ اب جو ملی اب اگلے کو پتہ نہیں کہ اس میں سے اچھی ملے گی یا بری ملے گی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا. اسی طرح ابو قتادہ انصار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹرانزیکشن میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچیں کیونکہ یہ چیز فروخت تو کر دیتی ہے مگر اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. یعنی قسمیں کھا کے یہ نہ کہ جناب یہ چیز ہے یہ اچھی ہے اور یہ وہ ہے، یہ نہ کریں. جو چیز ہے بالکل صاف کلیئر طریقے سے سینیریو وہ جو اس کی آپ کی پروڈکٹ کی یا سروسز کی تفصیل بتا دیں، جو کمزوری ہے وہ بھی بتا دیں، پھر برکت آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. تو جناب یہ اصول ہے. اب یہ بھی دیکھ لیجیے ایڈورٹیزمنٹ میں کیا
جائز اور ناجائز ہے اس کے لیے